تقریباً 50 سال کے بعد مشرق بعید پھر میدان جنگ بننے والا ہے۔ آج سے 45 سال قبل 30 اپریل 1975 کو امریکہ ذلت و رسوائی کے ساتھ ویتنام سے نکلا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد دنیا نے ابھی سکھ کا سانس لیا تھا کہ ہند چینی کے وہ ویتنامی علاقے جو فرانس کے قبضے میں آئے تھے، ان میں 19 دسمبر 1946 کو ویتموہا گوریلوں نے فرانسیسی قبضے کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا۔ یہ جنگ 20 جولائی 1954 تک چلی، جس میں ویتموہا گوریلوں کو فتح حاصل ہوئی اور خطے میں 4 نئے ملک وجود میں آئے: شمالی ویتنام، جنوبی ویتنام، لاؤس اور کمبوڈیا۔ اس جنگ میں 8,42,700 افراد مارے گئے، جن میں 4 لاکھ نہتے شہری تھے۔ اسی جنگ میں ویتنامی جرنیل گیپ نے شہرت حاصل کی تھی، جس نے گوریلا جنگ کے بارے میں اپنی مشہور کتاب ہتھیاروں کے بغیر جنگ، وار وداؤٹ ویپنز تحریر کی، جو آج بھی مزاحمتی تحریکوں کے لیے ایک مینول کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس جنگ میں کمیونسٹ چین ویتموہا گوریلوں کی مدد کر رہا تھا اور امریکہ فرانس کو اسلحہ فراہم کر رہا تھا۔ فرانس اس خطے سے نکلا تو امریکہ نے 1954 میں جنوبی ویتنام میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا، جس سے ایک ایسی 21 سالہ جنگ کا آغاز ہوا جس میں 44 لاکھ افراد مارے گئے۔ مرنے والے امریکی سپاہیوں کی تعداد 58,138 تھی، جن کے نام آج بھی واشنگٹن یادگار کے پارک میں موجود سیاہ دیوار پر کندہ ہیں۔ امریکہ کو اس کے بعد کمیونسٹ دشمن سے لڑنے کے لیے افغانستان کی صورت ایک گرم میدان جنگ مل گیا۔ سوویت یونین اپنی طاقت کے نشے میں سرشار افغانستان میں داخل تو ہو گیا، لیکن افغان مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست نے کمیونسٹ نظام کی بساط بھی الٹی اور روس کو بھی عالمی طاقت کے منصب سے نیچے گرا دیا۔ اب امریکہ واحد قوت کے طور پر دنیا بھر میں دندنانے لگا، جگہ جگہ الجھتا اور اپنی مرضی مسلط کرتا۔ عراق اور افغانستان 2 ایسے محاذ تھے جو اس نے اپنی قوت کے اظہار کے لیے کھولے۔ عراق میں تو وہ ایران کی خفیہ مدد کے ذریعے کامیاب ہو گیا، لیکن افغان طالبان اس کے لیے ذلت و رسوائی اور بدترین شکست کا باعث بن گئے۔ امریکہ گزشتہ 45 سال جنگوں میں الجھا رہا اور اس دوران ایک دوسری قوت جو خوابیدہ تھی، جس کی پہچان ہی ایک تاجر پیشہ امن پسند قوم کے طور پر تاریخ میں ملتی تھی، وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتی گئی۔ یہ لوگ لڑنے سے اس قدر دور بھاگتے تھے کہ دیواریں چین بنا کر بیٹھ گئے کہ اب امن سے رہ پائیں گے، مگر پڑوس میں آباد چھوٹی سی منگول قوم نے چنگیز خان کی سربراہی میں 1205 میں ان پر حملے کرنا شروع کیے اور 70 سال مسلسل جنگ کے بعد 1279 میں قبلائی خان نے پورے چین پر قبضہ کر کے یوان خاندان کے اقتدار کی بنیاد رکھ دی، جو 1368 تک قائم رہی۔ اس طرح کی تاریخ کے حامل چین نے خود کو ان 45 سالوں میں جنگوں سے علیحدہ رکھ کر اپنی توجہ معاشی ترقی کی جانب مبذول کر رکھی۔ وہ نہ تو سوویت یونین اور افغان جنگ میں فریق بنا اور نہ ہی امریکہ کی دنیا پر مسلط کی گئی دہشت گردی کی جنگ میں حصے دار ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب ماؤ زیدونگ کی موت کے بعد چین میں کمیونزم بھی دفن ہو چکا تھا اور ماؤ کے معاشرتی انقلاب سے نفرت نمایاں تھی۔ چیئرمین ماؤ ورثے میں ایک ایسا چین چھوڑ کر گیا تھا جس کا تقریباً ہر گھر اس کے معاشرتی انقلاب کے قتل و غارت کا نشانہ بنا ہوا تھا اور چین کی معاشی حالت ایک پسماندہ ملک جیسی ہی تھی۔ ماؤ کے مرنے کے بعد اقتدار کی کشمکش شروع ہوئی اور ڈینگ یاؤ پنگ ایک عظیم لیڈر بن کر ابھرا اور اس نے چین کو مارکیٹ معیشت کے لیے کھول دیا۔ اس دور میں سنگاپور کی ترقی کے ماڈل کا دنیا بھر میں چرچا تھا۔ ڈینگ نے اقتدار میں آتے ہی فوراً سنگاپور میں لی کوان ہو سے ملاقات کی اور وہ اس سے بہت متاثر ہوا۔ لی کوان نے ڈینگ کو پہلا مشورہ یہ دیا تھا کہ آئندہ سے دنیا کے ممالک میں کمیونسٹ انقلاب لانے کی کوششیں ترک کر دو اور پہلے اپنی معاشی حالت کو بہتر بناؤ، اور دوسری بات یہ کہ فوراً عالمی معاشی مارکیٹ معیشت کے ساتھ منسلک ہو جاؤ اور معیشت کی سمت بدل دو، مگر ایک احتیاط کرنا، ان کے سیاسی اور جمہوری نظام کو چین میں گھسنے نہ دینا، ورنہ کبھی ترقی نہیں کر سکو گے۔ ڈینگ فوراً بعد امریکہ گیا اور جیمی کارٹر سے ملاقات کے بعد اس کے سامنے مستقبل کے چین کا نقشہ واضح ہو چکا تھا۔ واپسی پر اس نے اپنی سخت گیر پولت بیورو سے خطاب کرتے ہوئے چینی زبان کا مشہور محاورہ بولا: اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بلی کالی ہے یا سفید، اگر وہ چوہے پکڑتی ہے تو وہ اچھی ہے۔ اور یوں اس نے 1979 میں چین کو کمیونسٹ نظام کی عالمی معاشی تنہائی سے نکال کر مغربی ماڈل والی معیشت کی ایسی راہ پر ڈال دیا جس کا نتیجہ آج کا جدید ترقی یافتہ اور عالمی طاقت کی حیثیت سے منظم چین ہے۔ امریکہ اور یورپ جنگوں میں الجھے ہوئے تھے اور چین خاموشی سے معاشی ترقی کی منازل طے کر رہا تھا۔ چین کی اس ترقی کے بارے میں ایک غلط فہمی دل سے نکال لینی چاہیے کہ اس نے یہ ترقی عسکری محاذ پر اپنی سرمایہ کاری کو ختم کر کے کی ہے۔
چین سے زیادہ کون اس حقیقت سے آشنا ہوگا کہ عسکری قوت کے بغیر معاشی ترقی کسی بھی ملک کے لیے خطرناک ہوتی ہے۔ ایک امیر ملک پر دنیا بھر کے لٹیرے منگولوں کی طرح لوٹنے کے لیے چڑھ دوڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چین نے صرف معاشی میدان میں ہی نہیں بلکہ عسکری میدان میں بھی بے پناہ ترقی کی۔ اس بات کا احساس امریکہ کو 2019 میں اس وقت ہوا جب طالبان سے مذاکرات شروع ہوئے۔ امریکہ کا جانا ٹھہر گیا تو امریکہ نے سنجیدگی سے چین کی معاشی قوت کو روکنے کے لیے اپنے مشہور انڈو پیسیفک پروگرام کا آغاز کیا۔ ویسے تو اس مشن کے خدوخال امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے 11 اکتوبر 2011 کو فارن پالیسی رسالے میں اپنا مضمون تحریر کرتے ہوئے واضح کر دیے تھے۔ مضمون کا عنوان ہی سب کچھ بتا دیتا ہے، امریکاز پیسیفک سینچری، امریکہ کی بحر الکاہل کی صدی۔ یہ ایک طویل مضمون ہے جس میں چین کی بڑھتی ہوئی قوت کو روکنے کے لیے اگلی صدی کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ یہ مضمون امریکہ کے ان لاتعداد تھنک ٹینکوں کی آراء سے مرتب کیا گیا تھا جن کی بنائی گئی پالیسیز کو امریکہ میں ایک تسلسل حاصل ہوتا ہے۔ اس مضمون میں ہیلری کلنٹن نے ایک فقرہ لکھا تھا، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی طاقت امریکہ کے اندر ہے وہ بے وقوف ہیں۔ امریکی طاقت امریکہ کے باہر ہے۔ عراق اور افغانستان کی طویل جنگوں سے تھکے ہوئے امریکہ کے لیے اب فوراً نیا محاذ کھولنا مشکل نظر آتا تھا، لیکن دنیا کے نقشے پر عالمی طاقت کے طور پر زندہ رہنے کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے اس مضمون کی اشاعت کے بعد امریکہ نے افغانستان، عراق اور مشرق وسطیٰ سے آہستہ آہستہ نکلنا شروع کیا، اور 8 سال بعد 4 نومبر 2019 کو امریکی دفتر خارجہ نے اپنا انڈو پیسیفک پلان جاری کر دیا۔ اس پلان کے مطابق ہوائی کے جزیرے سے افریقہ کے کیپ ٹاؤن تک سمندر پر غلبہ حاصل کرنا مقصود ہے۔ اس سے پہلے امریکی پلان ایشیا پیسیفک کے نام سے تھا، جس میں برما سے ہوائی تک کا سمندری علاقہ آتا تھا، مگر اب اس کی حدود بڑھا دی گئی ہیں اور اس میں 2 سمندر بحر الکاہل اور بحر ہند پورے کے پورے شامل کر لیے گئے ہیں۔ ماہرین نے اس پورے علاقے میں طاقت اور قوت کا اندازہ لگایا تو چین ابھی تک بالادست نظر آتا ہے۔ اگر خطہ جنگ کی لپیٹ میں آتا ہے، اور جو عین ممکن بھی ہے، تو پھر کون کون سے ممالک ہیں جو اس جنگ کا ایندھن بنیں گے؟ آج سے 9 سال قبل امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن یہ کہہ رہی تھیں کہ افغانستان اور عراق میں مہمات کی وجہ سے امریکی معیشت پر جو منفی اثرات ہوئے، اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ امریکہ کو بیرون ملک اپنی سرگرمیاں کم کر کے اندرون ملک ترجیحات کو بہتر بنانا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے خیالات گمراہ کن ہیں۔ ہم نے 60 سالوں سے اس گھر واپس آؤ والی طاقتوں کا مقابلہ کیا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکی بیرونی دنیا میں اپنی مداخلت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، وہ امریکی نظام کا پہیہ پیچھے گھمانا چاہتے ہیں، اور یہ ناممکن ہے۔ امریکہ کو اپنے کاروبار کے لیے نئی مارکیٹوں کی تلاش، ایٹمی ہتھیاروں کو پھیلاؤ سے روکنے اور سمندری راستوں کو تجارتی اور عسکری ضرورتوں کے لیے آزاد رکھنے کے لیے بیرون ملک مداخلت کی بہت ضرورت ہے۔ یہ ہماری خوشحالی اور سیکیورٹی کی ضامن ہے۔ 11 اکتوبر 2011 کو اس مضمون میں محترمہ کے یہ فقرے ملاحظہ فرمائیں۔ Harnessing Asia's growth and dynamism is central to American economic and strategic interest and a key priority. ایشیا کی ترقی اور آگے بڑھنے کی صلاحیت کو لگام ڈالنا امریکہ کے معاشی اور عسکری مفادات کے لیے ضروری ہے، اور یہ ہماری اہم ترین ترجیح ہے۔ ہیلری کلنٹن جس وقت ایک ایسے ایشیا کو لگام ڈالنے کی بات کر رہی تھی، اس وقت چین معاشی اور عسکری ترقی کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ ابھی تک اس نے اپنے علاقائی حصار کو توڑنے کے لیے صرف گوادر کی بندرگاہ تک روڈ بنانے کا اعلان کیا تھا، تاکہ وہ مشرقی سمندر میں ملاکا کی 2.8 کلومیٹر تنگ گزرگاہ سے نجات حاصل کر سکے، اور منڈیوں تک پہنچنے کے لیے اسے سفر بھی کم طے کرنا پڑے۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ ایک ڈراؤنا خواب ہے کہ چین مشرق وسطیٰ، یورپ، افریقہ، یہاں تک کہ جنوبی امریکہ تک معاشی رسائی حاصل کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ہیلری کلنٹن نے سفارتی آداب کے خلاف لفظ لگام ڈالنا ہارنسنگ استعمال کیا۔ امریکہ کے اس ترجیحی اعلان کے صرف 2 سال بعد دسمبر 2013 میں چینی صدر شی جن پنگ نے 21ویں صدی کے اپنے سب سے بڑے منصوبے سمندری اور خشکی کی ایک گزرگاہ ون بیلٹ ون روڈ کا اعلان کر دیا۔ صدر شی نے اسے صدیوں پرانی سلک روڈ یعنی شاہراہ ریشم کی از سر نو تعمیر قرار دیا۔ صدیوں پہلے چین انہی راستوں سے دنیا بھر میں اپنی تجارت کے لیے مشہور تھا۔ ہزاروں ارب ڈالر کا یہ منصوبہ حیران کن ہے۔ یہ شمال مغربی جانب سے چین کو الماتی، بشکیک، سمرقند، دوشنبے، تہران، استنبول، ماسکو اور روٹرڈیم سے ملاتا ہے۔
اور پھر وینس کی جانب سے گھومتا ہوا ایتھنز کے بعد افریقہ کے نیروبی تک جاتا ہے۔ وہاں سے یہ سمندری راستہ اختیار کرتا ہوا ایک جانب گوادر اور دوسری جانب کولمبو، کوالالمپور، جکارتہ اور ہنوئی کے راستے دنیا بھر کا چکر کاٹتا ہوا واپس چین پہنچ جاتا ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد تقریباً 100 ممالک چین کی تجارت اور معیشت کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے۔ ان میں یورپ، ایشیا اور افریقہ کے تمام ممالک شامل ہیں۔ اس سمندری اور خشکی کی مشترک گزرگاہ میں سب سے اہم لنک کاشغر سے گوادر تک کا ہے۔ کاشغر سے گوادر تک کا وہ راستہ ہے جو چین کو مختصر ترین وقت میں ایشیا اور افریقہ سے ملاتا ہے۔ جس وقت امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مصروف تھا اور یہودی صہیونی لابی کے زیر اثر اسرائیل کو محفوظ بنانے کے لیے ہر مسلمان ملک کو لگام ڈال رہا تھا اور انہیں جنگ اور خانہ جنگی سے تباہ کر رہا تھا، چین دنیا بھر میں سرمایہ کاری کر رہا تھا تاکہ کل اگر سمندری اور خشکی کی مشترک گزرگاہ مکمل ہو تو ان سے منسلک ممالک کا چین سے وابستہ تجارتی مفاد اس گزرگاہ کو آباد رکھے۔ دنیا کے اہم ترین ادارے جو معاشی سرمایہ کاری پر نظر رکھتے ہیں، ان کے مطابق چین نے اس وقت دنیا بھر میں تقریباً 1000 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ چین نے زیادہ تر سرمایہ کاری نسبتاً غریب اور ترقی پذیر ممالک میں کی ہے، جو اس کی کل سرمایہ کاری کا 84% ہے۔ اس نے ان تمام ممالک کی سڑکوں اور ذرائع آمد و رفت کو بہتر بنانے کے لیے 734 ارب ڈالر خرچ کیے ہیں۔ چین کی سرمایہ کاری صرف ان ممالک تک محدود نہیں جہاں سے کل یہ شاہراہ گزرے گی، بلکہ اس نے بحر اوقیانوس کے پار جنوبی امریکہ اور جزائر غرب الہند کریبین میں بھی تقریباً 73 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جنہیں کبھی امریکہ اپنا معاشی محکوم سمجھتا تھا۔ برازیل میں چین نے 55 ارب ڈالر، پیرو میں 20 ارب ڈالر، ارجنٹائن میں 12 ارب ڈالر، ایکواڈور میں 8 ارب ڈالر اور وینزویلا میں 5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ اسی طرح افریقہ کے ممالک میں بھی چینی سرمایہ کاری تقریباً 45 ارب ڈالر ہے۔ ان تمام ممالک کے علاوہ خود عالمی طاقت امریکہ میں چین کی براہ راست سرمایہ کاری 171 ارب ڈالر ہے، جبکہ برطانیہ میں 73 ارب ڈالر، سوئٹزرلینڈ میں 60 ارب ڈالر، کینیڈا میں 50 ارب ڈالر اور روس میں 39 ارب ڈالر ہے۔ چین اپنی مشرقی سمت کے اہم ترین ممالک کی معیشتوں میں بھی اتنا ہی اہم ہو چکا ہے جتنا یورپ، ایشیا اور افریقہ کے لیے ہے۔ آسٹریلیا میں چین کی سرمایہ کاری امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر 91 ارب ڈالر ہے، سنگاپور میں 31 ارب ڈالر، قازقستان میں 19 ارب ڈالر، ملیشیا میں 18 ارب ڈالر اور انڈونیشیا میں 14 ارب ڈالر ہے۔ یہ اعداد و شمار ان ملکوں کے براہ راست بیرونی سرمایہ کاری فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چارٹس میں واضح ہیں۔ اتنی بڑی سرمایہ کاری اور اس کے ساتھ پوری دنیا کو ایک سمندری اور خشکی کی گزرگاہ سے منسلک کرنے کا منصوبہ ایسا ہے جسے بظاہر معاشی طور پر لگام ڈالنا امریکہ کے بس میں ہی نہیں ہے۔ امریکی معیشت کے پاس اس قدر سرمایہ ہی موجود نہیں۔ دنیا کی معیشتوں کو تباہ کرنے کا امریکہ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ انہیں عسکری طور پر کچلے یا پھر ان ممالک کو اندر کی خانہ جنگی سے کھوکھلا کیا جائے۔ عالمی میڈیا میں گزشتہ 20 سالوں سے چین کے جنوب مغربی علاقے میں مسلمانوں کی بغاوت اور ان پر ظلم کی داستانیں عام کی جا رہی ہیں اور وہاں ایک مسلح جدوجہد کو منظم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ وہ امریکہ کے اگر کوئی مسلمان جہاد کی آیات بھی اپنی تقریر میں استعمال کرے تو اسے دہشت گرد قرار دے دیتا ہے۔ وہی امریکہ چین میں مسلمانوں کے جہاد کا علم بردار بنا ہوا ہے۔ چین کے مسلمانوں کے ذریعے بغاوت کی آگ بھڑکانے کے لیے بہترین ملک پاکستان تھا، لیکن پاکستان کے چین کے ساتھ مضبوط تعلقات نے امریکہ کے لیے یہ راستہ مسدود کر کے رکھ دیا۔ پاکستان میں موجود جہادی قوتوں نے بھی اس معاملے میں امریکہ کا ساتھ نہ دیا۔ اصل وجہ یہ تھی کہ چین کے گلگت بلتستان کے ساتھ کی سرحد سے مسلسل تجارت ہوتی ہے۔ اگر چین کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و تشدد ہو رہا ہوتا تو جس طرح افغانستان سے مہاجر پاکستان آتے تھے، چین سے بھی مظلوموں کے قافلے جوک در جوک یہاں آتے۔ لیکن حیرت ہے، چند چینی مسلمان یورپ میں بیٹھ کر ظلم کی داستانیں سناتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ان ہزاروں پاکستانیوں کو وہاں ایسا کچھ نظر نہیں آتا جو روزانہ چین جاتے ہیں۔ پاکستان سے مایوس ہو کر امریکہ نے بھارت کو یہ ذمہ داری سونپی اور را نے وہاں کئی سال تک افراتفری پھیلانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ امریکہ کو چین میں بغاوت یا سول وار کا کوئی راستہ نہیں مل پا رہا تھا اور دوسری جانب چین معاشی طور پر ملک فتح کیے جا رہا تھا۔ ایسے میں گھبرایا ہوا امریکہ جو معاشی میدان میں تو چین کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس نے خود کو عسکری ذرائع سے چین کو لگام دینے کے لیے 4 نومبر 2019 کو بحر ہند اور بحر الکاہل کو آزاد اور کھلا رکھنے کے عالمی پلان کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے بعد بحر ہند اور بحر الکاہل دونوں ایک بڑے میدان جنگ کا منظر پیش کر رہے ہیں۔
یہ جنگ کب ہوگی؟ کون جیتے گا؟ کون زیادہ طاقتور ہے؟ کیا یہ جنگ صرف سمندر میں ہی لڑی جائے گی یا زمینی محاذ بھی کھلیں گے؟ بہت سے ایسے سوال ہیں جو تفصیل طلب گفتگو چاہتے ہیں۔ فی الحال یہ بات کہ اقبال کی 100 سال پہلے کی گئی پیشگوئی روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے۔ ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے، گراں خوب چینی سنبھلنے لگے،